بہت سارے لوگوں کے پاس مال موجود ہے، دولت موجود ہے اور اتنی رقم موجود ہے، لیکن غریب بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ہمسایہ بھوکا ہے۔ اور اگر ہمارے جو مالدار لوگ ہیں، جو مالدار طبقہ ہے، جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اگر وہ اللہ کے نام پر اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں تو ہمارے ملک میں کوئی بھی بھوکا نہ سوئے، کوئی بھی غریب فریاد نہ کرے۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا جو ہوتا ہے، ضرور وہ خدمت کرتے ہوں گے، لیکن مزید دل کھول کر خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان پر کرم فرمائے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عقبہ بن عامر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو ارشاد فرماتے ہیں، عقبہ ایسا کیا کرو، 3 باتوں پہ عمل کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ حضور نے فرمایا، سب سے پہلے امسک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ یہ جو روزہ ہے صرف نہ کھانا نہ پینے کا نام نہیں ہے۔ روزہ جو ہے سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا روزہ، آنکھ کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، پاؤں کا بھی روزہ ہے۔ تو نے فرمایا زبان کو کنٹرول کرو۔ بہت سارے لوگ جو ہے زبان سے بہت سارے کلمات کہہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ نہیں کہنے چاہیے۔ روزہ ہو تو زبان جو ہے ذکر کرنی چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زبان کو کنٹرول کرو۔ اور عربی میں ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ زبان ویسے تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن اس کا کردار بہت بڑا ہے۔ سائز اس کا چھوٹا ہے اور ٹکڑا چھوٹا سا ہے، جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ اگر آپ نے زبان کو صحیح استعمال نہ کیا تو بہت سارے نقصان اٹھانے پڑتے ہیں۔ آپ جو ہے زبان سے اچھے اچھے کلمات نکالیں۔ آپ کی زبان سے اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی جملہ نہ نکلے، مسلمانوں کو لڑانے والا کوئی جملہ نہ نکلے۔ آپ کی زبان سے غیبت، جھوٹ، بہتان تراشی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے۔ اور آپ کی زبان سے جو ہے کفریہ کلمات، شرکیہ کلمات، توہین کے کلمات نہ نکلیں۔ میرے آقا لجپال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک محبوب اور چہیتے صحابی ہیں جن کا نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے دور کر دے۔ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ توحید پر قائم رہو، ایمان لاؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، حج کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ کیا تجھے میں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر ان تمام چیزوں کا مدار ہے؟ حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرنی۔ اور میرے آقا کی مشہور روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا کہ سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دو۔ تم زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اس زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ پہنچے، زبان سے کسی کو زخمی نہ کرو، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے، زبان کا ذکر جو ہے پہلے کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا زبان کے کلمات کی وجہ سے بھی ہم دوزخ میں جائیں گے؟
تو حضور نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، ان کی عظمت اور اہمیت کا بندے کو احساس نہیں ہوتا، لیکن وہ بندے کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کی زبان سے کلمات نکل جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی تو ایک کلمہ ہے۔ اس کی زبان سے سبحان اللہ نکل گیا، یہ بھی ایک کلمہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سارے کلمات ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کلمات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، یہ بھی کلمات ہیں۔ یہ کلمے نکل جاتے ہیں اور وہ جنت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اور کوئی ایسے کلمے نکل جاتے ہیں اس کی زبان سے ان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کی اہمیت کا انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ دوزخ کے قریب کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں، وہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، وہ دکھ پہنچانے والے ہوتے ہیں، توہین صحابہ ہوتی ہے، توہین قرآن ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف یہ کلمات نہیں ہیں، بلکہ اگر آپ کسی کا بیٹا جو ہے دنیا سے چل گیا، کوئی حادثہ پیش آیا، آپ گئے تعزیت کرنے کے لیے، آپ نے اسے حوصلہ دیا، اسے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، آپ تعزیت کرتے ہیں، آپ کے ان کلمات کی وجہ سے ان کو سکون ملتا ہے، تو یہ بھی کلمے اچھے ہیں۔ کوئی بیمار تھا، ہمت ٹوٹ گئی تھی، بیماری بڑھ گئی تھی، آپ گئے، آپ نے جا کے اسے کہا کہ اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آپ کو صحت دے، اچھا کلمہ تھا، اس کی صحت بہتر ہو گئی، تو یہ بھی اچھا کلمہ ہے، یہ بھی آپ کو جنت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ دو بھائی تھے، لڑے ہوئے تھے، ناراضگی تھی، دوری تھی، لیکن آپ گئے، آپ نے کوئی ایسے کلمات بولے، ایسے جملے بولے، وہ دونوں بھائی جو ہے آپس میں مل گئے، ناراضگی دور ہو گئی، جو قرب بعد تھا وہ قرب میں بدل گیا، گلے مل گئے، آپس میں اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ بھی اچھے کلمے ہیں، لیکن اگر آپ نے لڑایا، دور کیا، تکلیف پہنچائی، بہتان تراشی کی، تو آپ نے ظلم کیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، اپنے گھر میں رہا کرو، بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ بہت سارے لوگ بلا وجہ، ضرورت ہو تو بازار جائیں، شوق سے بازار نہ جائیں، ضرورت وقت ضرور جائیں، لیکن بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، مارکیٹوں میں، ہوٹلوں میں، میدانوں میں، گھر سے باہر بازاروں میں پھرتے رہتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں، یا موبائل پر یا ٹی وی پر یا انٹرنیٹ پر۔ تو ایسا نہ کریں، گھر میں رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرتے رہیں۔ رمضان گزارنا ہے یا اللہ کے گھر میں گزاریں یا اپنے گھر میں گزاریں، فضول گھر سے باہر نہ نکلیں۔ بلا وجہ گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے۔